بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میاں بیوی کی کہانی، جنہوں نے مشکل سے مشکل حالات میں بھی اپنے ایمان کو ڈگمگانے نہیں دیا تھا۔ آئیے مل کر جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، مگر اس سے پہلے نئے آنے والے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ حفصہ کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ اس نے اپنے شوہر حرم سے کہا، اس مہینے پیسے جلدی ختم ہو گئے، ابھی عائشہ اور ایشال کی فیس بھی جمع کرانی ہے اور پیسے بچے نہیں ہیں۔ حرم اداسی سے مسکرا دیا، ابھی تو 20 تاریخ ہوئی ہے، مگر اتنی تنخواہ میں تو گزارا ہی مشکل سے ہوتا ہے۔ پھر اس مہینے ایشال بیمار ہو گئی۔ حفصہ نے آہستگی سے کہا، تنخواہ ملنے میں ابھی 10 دن ہیں، تم اسکول جا کر اس سے کہو کہ اگلے مہینے فیس دے دیں گے۔ حرم نے اداس لہجے میں کہا، میں گئی تھی مگر وہ نہیں جانتے، اور پھر اگلے ہفتے میرے بھائی کی شادی میں بھی کچھ خرچ ہوگا۔ حفصہ نے کہا، دیکھو حفصہ، ادھار چکانے کے بعد میری تنخواہ بہت کم بچتی ہے، مگر میرے پاس ایک پیشکش ہے، حرم نے بتایا۔ کیسی پیشکش؟ حفصہ نے پوچھا۔ ایک ٹھیکیدار نے پیشکش کی ہے کہ اس کو ٹھیکہ دے دوں تو وہ مجھے کمیشن کے طور پر کم از کم 1.5 لاکھ دے گا۔ حرم نے بات مکمل کی۔ اس کے بعد تمہاری ساری خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ نہیں، میں وقتی نمود و نمائش کے لیے اتنا بڑا گناہ نہیں مول لے سکتی، اور نہ اپنے بچوں کو حرام کا لقمہ کھلانے دوں گی۔ حفصہ نے دونوں بچوں کو اپنے بازو میں سمیٹا۔ اس کا لہجہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط تھا۔ حرم بولا، شکریہ حفصہ، یہ آزمائش کے دن ضرور ختم ہوں گے اور ہم دوبارہ سکون سے زندگی گزاریں گے۔ حرم خان سرکاری دفتر میں ایک اہم عہدے پر فائز تھا۔ اچھی تنخواہ تھی، گزر بسر اچھی ہو رہی تھی، مگر اچانک حرم کی والدہ سخت بیمار ہو گئیں، جس کی وجہ سے اسے محکمے سے کافی قرض لینا پڑا تھا، جو کہ اب وہ آہستہ آہستہ اپنی تنخواہ سے کٹوا رہا تھا۔ یوں اس کی تنخواہ تقریباً آدھی رہ گئی تھی۔ ان کٹھن حالات میں اس کی نیک بیوی حفصہ، جو ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور خود بھی تعلیم یافتہ تھی، ذرا بھی نہ گھبرائی، اور اس نازک موڑ پر حرم کے ساتھ ایک عزم سے کھڑی رہی اور اسے تسلی دیتی رہی۔ اس نے بھوکا رہنا تو گوارا کر لیا، مگر کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا گوارا نہیں کیا۔ آپ یہ میرا زیور بیچ دیں، کچھ پیسے مل جائیں گے۔ حفصہ نے حرم کے آگے اپنا شادی کا زیور رکھ دیا۔ زیور تو بنتا رہے گا۔ نہیں نہیں، میں یہ نہیں بیچ سکتا، حرم نے انکار میں سر ہلا دیا۔ میں کچھ کرتا ہوں، مگر خدارا اسے واپس رکھ دو۔ حرم نے التجا کی۔ حرم آج بغیر ناشتے کے آفس میں بیٹھا تھا۔ کام میں اس کا بالکل دل نہیں لگ رہا تھا۔ رہ رہ کر اپنی چھوٹی بچیاں یاد آ رہی تھیں۔ اس کے سامنے ٹھیکیداروں کی فائلیں پڑی تھیں، جنہوں نے ایک پل بنانے کا ٹھیکہ لینے کے لیے حرم کو لاکھوں کی پیشکش کی تھی۔ حرم جانتا تھا کہ یہ پل کو ناقص میٹیریل سے بنا کر ناجائز پیسے کمائیں گے، اور حرم کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ وہ قوم کے پیسے میں خیانت کرے۔ اس پر بہت دباؤ ڈالا گیا، مگر وہ ثابت قدم رہا اور ٹھیکہ اور دیانتدار ٹھیکیدار کی کمپنی کے حوالے کر دیا۔ اللہ تو گواہ رہنا، میں نے حرام نہیں کمایا، حرم نے فائل پر دستخط کرتے ہوئے دبی زبان میں کہا۔ کھانے کے وقفے میں اکثر افسران کھانے کے لیے باہر جا چکے تھے۔ حرم آنکھیں بند کیے کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ اچانک کسی نے اس کا شانہ پکڑ کر اسے ہلایا۔ سامنے ایک لمبا تڑنگا آدمی کھڑا تھا۔ کون ہیں آپ؟ حرم نے آنسو پوچھے۔ سر، میں وفاقی محتسب ادارے سے ہوں، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا، مگر کسی کو بتائے بغیر، اس نے نرم لہجے میں کہا۔
کچھ دیر بعد وہ اس ادارے کے ایک بڑے ہال میں موجود تھا۔ تشریف رکھیے مسٹر خرم، ایک افسر نے ہوش اخلاقی سے کہا۔ خرم نے دیکھا وہاں ایک گول میز کے دوسری طرف 4 افسران بیٹھے تھے۔ خرم سامنے بیٹھ گیا۔ مسٹر خرم، میں آپ کی ایمانداری پر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے سینئر افسر نے ہوش اخلاقی سے کہا۔ آپ لوگ کون ہیں؟ خرم نے پوچھا۔ اسے لگا کہ اس کی آواز کسی گہرے کنویں سے آ رہی ہو۔ خرم صاحب، آپ نے ضرورت کے باوجود ٹھیکے میں بددیانتی نہیں کی۔ ہمیں آپ کے معاشی حالات کا پورا علم ہے، آپ کس صورتحال سے گزر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے۔ ہم نے مختلف طریقوں سے آپ کو آزمایا ہے۔ مسٹر شیخ اکرام، ٹھیکے داروں میں شیخ اکرام اینڈ کمپنی نے سب سے کم اور مناسب قیمت لگائی تھی، اور انہوں نے آپ کو کمیشن یعنی رشوت کی پیشکش بھی نہیں کی۔ یہ سب باتیں ہمارے پیش نظر ہیں تاکہ ہم محکمہ تعمیرات میں دیانتدار اور بددیانت افسران کو پہچان سکیں۔ آپ کو مبارک ہو کہ آپ ہماری توقعات پر پورا اترے اور اپنے ملک کو اپنے ذاتی مفاد پر ترجیح دی۔ میں نے افسران بالا سے سفارش کی تھی جو منظور ہو گئی ہے۔ ایک افسر معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ وہ کیا جناب؟ خرم نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ حکومت آپ کی ایمانداری پر بہت خوش ہے۔ اس کے صلے میں آپ کو 1,00,000 روپے نقد انعام اور اس سے بڑے عہدے پر ترقی ملے گی۔ اور ہاں، وہ سانس لینے کے لیے رکا، آپ کے محکمے کے سربراہ بھی آپ سے بہت متاثر ہوئے ہیں، اور اب آپ ان کے نائب کی حیثیت سے کام کریں گے۔ وہ بولتا چلا گیا۔ یا اللہ، تو نے کتنی جلدی مجھے ذرا سی ہمت کا بدلہ دے دیا۔ خرم کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔